عادل نے سینٹ اسپتال میں 10 سال کام کیا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی کیونکہ یہاں لوگوں کا زیادہ سے زیادہ 1 سال میں تبادلہ ہو جاتا تھا۔ سب سے کم عرصہ جو کسی نے یہاں کام کیا تھا وہ صرف 1 ہفتہ تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ سینٹ اسپتال کے لوگوں پر کوئی نحوست کا سایہ سا ہے۔ روشنیوں کے گرنے، خشک فرش پر پھسلنے اور اچانک آگ بھڑک اٹھنے اور مریضوں کے بغیر کسی وجہ کے پرتشدد ہو جانے کے واقعات معمول کا حصہ تھے۔ کتنی ہی بار عمارت کا معائنہ کیا گیا اور سیکیورٹی گارڈز کی تعداد بڑھائی گئی، پھر بھی ہسپتال کے ملازمین ہمیشہ بدقسمتی کا شکار ہوتے تھے۔ لیکن عادل کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ ان 10 سالوں میں اس کے ساتھ کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ البتہ اس کے ساتھی بدلتے رہنے کی وجہ سے اسے دوستی بنانا مشکل لگتا تھا۔ پہلے تو یہ اسے کھٹکتا تھا، لیکن بعد میں وہ اس کا عادی ہو گیا اور اس نے خود کو دور رکھنا شروع کر دیا تھا دوسروں سے۔ اسے لگا کہ شاید اسی وجہ سے وہ اتنے عرصے سے محفوظ رہا ہے۔ ایک رات جب وہ دیر سے ڈیوٹی ختم کر کے لفٹ میں داخل ہوا تو فوراً دروازہ بند کا بٹن دبایا تاکہ وہ اکیلے نیچے جا سکے۔ جب لفٹ 9ویں منزل پر پہنچی تو دروازے کھل گئے۔ وہ دوبارہ سے بٹن دبانے لگا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہے تو وہ رک سا گیا۔ وہ لڑکی نہایت ہی خوبصورت تھی اور کچھ ایسا تھا جس نے عادل کو اس سے بات کرنے پر مجبور کر دیا۔ کیا آپ نئی ہیں یہاں؟ عادل نے پوچھا۔ لڑکی نے شرماتے ہوئے سر ہلایا۔ عادل، مل کر خوشی ہوئی۔ ندا، لڑکی نے دھیرے سے جواب دیا۔ اگلی کچھ راتوں میں عادل ہر رات 9ویں منزل پر لفٹ روکتا اور ندا کو اندر آنے دیتا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ایک دوسرے کو جاننے لگے۔ ندا نے عادل کو بتایا کہ وہ بہت دور سے آئی ہے اور سینٹ ہسپتال کی بدنامی کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ وہ بہت خوش مزاج اور زندہ دل رہنے والی لڑکی تھی، جو اس ہسپتال میں ایک نایاب سی بات تھی۔ عادل نے برسوں بعد پہلی بار کسی سے دوستی کرنے کی خواہش محسوس کی۔ ایک رات جب لفٹ 9ویں منزل پر رکی اور ندا اندر آئی، اچانک زوردار آواز کے ساتھ دور سے کوئی چیز گری۔ دونوں نے چونک کر دیکھا۔ ایک آدمی لنگڑاتا ہوا لفٹ کی طرف آ رہا تھا۔ رکو رکو، وہ آدمی چلایا۔ ندا نے لفٹ کے دروازے کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ جیسے جیسے آدمی قریب آتا گیا، عادل کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس آدمی کا جسم خون میں لت پت تھا اور اس کے پہلو میں ایک گہرا زخم تھا۔ عادل نے فوراً ندا کو پیچھے کھینچ کر دروازہ بند کر دیا۔ تم نے یہ کیا کیا؟ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، ندا نے چیخ کر کہا۔ اس کی مدد نہیں ہو سکتی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ آدمی ایک سرخ کپڑا پہنے ہوئے تھا۔ عادل نے اسے بتایا کہ ہم یہ کپڑے صرف ان مریضوں کو پہناتے ہیں جو مر چکے ہوتے ہیں۔ ندا حیرت سے بے زبان ہو گئی۔ دونوں خاموشی سے نیچے اترنے لگے۔